الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا مولانا ومقتدانا وسیدنا وہادینا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین وهو اصدق القائلین هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وہ خدا جس نے امیین میں ایک رسول مبعوث کیا جو آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ نفوس کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ وہ اس سے قبل کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ درود پڑھیں محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدا نے اپنے حبیب کی تعریف کرتے ہوئے اپنا تعارف کرایا کہ میں ہوں جس نے ایسا رسول مبعوث کیا، اور ہر گوشہ فکر پکار اٹھا پروردگار جب تیرا رسول اتنا بلند ہے تو کتنا عظمت والا۔ درود پڑھیں محمد وآلہ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم نے گزشتہ 3 مجالس میں جو گفتگو کی وہ اسی نکتے کے انحصار میں تھی کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ قرار دی کہ وہ آیات الہی کی تلاوت کرے، اور جب آیات الہی کی تلاوت فریضہ منصب رسالت بنا، اس کے ذریعے سے اللہ نے اپنے کلام کو محفوظ کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے کلام کی حفاظت کا کما حقہ حق اللہ نے اپنے حبیب کے دوش پہ رکھا۔ اب دنیا والے اپنی غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں تو رہتے رہیں کہ ہر اندھے کو حافظ کہتے رہیں، اور انہیں یہ فرق نہ محسوس ہو کہ حافظ کسے کہتے ہیں اور محافظ کسے کہتے ہیں۔ محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنی کتاب میں رموز بنھا کر رکھے کہ جو کوئی اور نہیں جانتا، ہم بھی نہیں جانتے، ہم صرف اندازہ لگاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وہ بھی اس لیے ہم اس میں کسی کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا اس کوشش کو برابر ہوتا ہوا دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ یہ در آل محمد کا فیض ہے۔ میں نے شاید پرسوں کی مجلس میں یہ عرض کیا تھا کہ جس طریقے سے آرمی میں، فوج میں وہ پیغامات کہ جو کسی اور کی کے علم میں نہ آئیں انہیں کوڈ ورڈز میں بیان کیا جاتا ہے، پورا محکمہ اس کے لیے کام کرتا ہے کہ جو پیغامات بھیجے جانے ہیں وہ کہیں دشمن کی دسترس میں نہ آ جائیں، اس لیے وہ جس کے پاس پہنچنے ہیں وہ اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، وہ اسے ڈیسائفر کر لیتا ہے اور اس سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی کچھ ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جا بجا کچھ ایسے
حروف استعمال کیے گئے جنہیں حروف مقطعات کہتے ہیں. حروف مقطعات کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ جانتا ہے، یا وہ جانتے ہیں کہ جن پر قرآن اترا یا جن کے گھر میں قرآن اترا. ضرور پڑھیں محمد و آل محمد. ہمارے بڑے صغیر کے بہت بڑے عالم اور مفسر مولانا محمود احمد صاحب دہلوی نے، جنہوں نے قرآن کا ترجمہ بھی کیا اور تفسیر بھی مہیا کی. پاکستان میں اس پہ پابندی ہے، آپ کے علم میں ہوگا. مقبول احمد صاحب کے ترجمے پہ پابندی اس لیے کہ انہوں نے کھل کے باتیں کی. تو ان کے اقتباس یہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ حروف مقطعات ہیں. آپ حضرات جانتے ہیں حروف مقطعات الف لام میم، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، قاف نون، یہ وہ سارے حروف مقطعات ہیں کہ جس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا. بعض بے ڈھنگے لوگوں نے کہا کہ یہ عربوں میں ایک طریقہ تھا کہ جانوروں کو ہانکنے کے لیے کچھ آوازیں نکالا کرتے تھے، تو اللہ نے بھی امت کو ہانکنے کے لیے آوازیں نکالی. نہیں، ارباب نظر یہ وہ حروف ہیں کہ جن سے اللہ نے اپنے پیغامات کو اپنے حبیب تک پنہا کر رکھا ہے کہ صرف اللہ جانتا ہے یا اس کا حبیب جانتا ہے کہ جس پر یہ قرآن نازل ہوا، یا وہ جانتے ہیں کہ جو الراسخون فی العلم. تو یہ جو حروف مقطعات ہیں، مولانا مقبول احمد صاحب دہلوی نے تحریر فرمایا کہ اگر ان کو ایک جگہ لکھا جائے اور ان میں سے جو ایک سے زیادہ مرتبہ آئے ہیں ان کو حذف کر دیا جائے. مثال کے طور پر کہیں الف لام میم آیا ہے تو دوسری جگہ الف لام میم را آیا ہے، تو دوبارہ 2 مرتبہ الف لام میم لکھنے کی ضرورت نہیں. کاف ہا یا عین صاد، تو عین اگر کہیں اور آ گیا ہے تو اسے حذف کر دیا جائے. تو ان سارے حروف کو اگر ایک جگہ کر دیا جائے اور صرف ایک بار لکھا جائے تو یہ صرف 14 حروف بنتے ہیں. کس قدر عمدہ اشارہ ہے کہ 14 حروف بنتے ہیں کہ اللہ کے راز و نیاز کے حامل صرف 14 ہی ہو سکتے ہیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد. تفصیلی بیان ہے، اس میں سے ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنے ذکر کو آگے بڑھاؤں کہ انہوں نے لکھا کہ اگر ان حروف کے ذریعے سے ہم عبارات بنانے کی کوشش کریں، حروف سے لفظ بنتے ہیں، لفظوں سے عبارت بنتی ہے، لفظوں سے عبارت بنتی ہے، تو کروڑوں اربوں الفاظ کا مجموعہ بن سکتا ہے. جو میتھمیٹکس کے طالب علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ پرموٹیشن کمبینیشن کیا چیز ہوتی ہے، کہ جس کے ذریعے سے حروف کو بدل بدل کے ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، اور جتنے حروف کے ذریعے سے الفاظ بن سکتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس سے کوئی بامفہوم عبارت باوجود کروڑوں اربوں کروڑوں مجموعے کے کوئی بامقصد کوئی بامانی عبارت نہیں بن سکتی سوائے ایک عبارت کے، سوائے ایک عبارت کے. اور وہ عبارت کیا ہے؟ وہ لکھتے ہیں کہ اگر ان سب کو جمع کیا جائے، اگر آپ کے ذہن میں رہ جائے تو گھر جا کے اس کو الگ کر کے دیکھ لیجئے گا کہ ان حروف مقطعات سے صرف ایک بامانی عبارت بنتی ہے، اور اس بامانی عبارت کے الفاظ انہوں نے لکھا کہ وہ بامانی عبارت یہ ہے کہ صراط علی حق نمسک ہو، علی کا راستہ سچا ہے، ہم اس کے سے تمسک کرتے ہیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات.
سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کا راستہ سچا ہے، ہم اس سے تمسک کرتے ہیں. یہ وہ عبارت ہے جو ان حروف مقطعات سے بنتی ہے. ظاہر ہے کہ یہ تحقیق ہے، تلاش ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ اس منزل پہ پہنچے. کسی اور کو تو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اس قسم کی کوئی تلاش کرتا. وہ تو صرف اس بات کے پروپیگنڈے میں سرگرداں ہیں کہ شیعوں کے یہاں حافظ نہیں ہوتا. یہ ہم بچپن سے سنتے چلے آئے. اور الحمدللہ خدا بھلا کرے ایران کی شیعہ حکومت کا کہ اس نے قرآن پہ اتنا کام کیا کہ کوئی اور ملک کر ہی نہیں سکتا. اور ایسے ایسے الفاظ اور ایسے ایسے قاری مہیا کیے کہ دنیا میں جب بھی کوئی مقابلے پہ آتا ہے وہ صف اول میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. درود پڑھیں محمد دراصل بات یہ ہے کہ یہ نتیجہ ہوتا ہے احساس محرومی کا. یہ سارا نتیجہ ہے احساس محرومی کا. میرے پاس اگر کوئی چیز نہیں ہے، میں کسی دوسرے کی چیز دیکھ کے حسد کروں گا تو مجھے احساس محرومی ہوگا. اس احساس محرومی کو کور کرنے کے لیے انگریزی میں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اس کے مجھے اس طرح بہتر طور پہ سمجھ میں آتا ہے. کہتے ہیں ہمیشہ انفیریٹی کمپلیکس میں مبتلا شخص سپیریورٹی کمپلیکس کے ذریعے سے حملہ کرتا ہے. یعنی جو احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو احساس برتری کے ذریعے دوسرے کے سامنے پیش کرتا ہے. دنیا سمجھ جاتی ہے کہ یہ اس کی احساس کمتری کا نتیجہ ہے کہ یہ احساس برتری دکھا رہا ہے. یہی ہوا ہے کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ پروپیگنڈا کریں کہ قرآن ان کے پاس نہیں ہے کہ جو قرآن والے ہیں. قرآن ان کے پاس نہیں ہے کہ جو قرآن والے ہیں. یہاں تک جسارت ہوئی کہ مولا کائنات جب اپنی ظاہری خلافت کے زمانے میں نماز پڑھانے کے لیے آئے اور کسی مصلحت سے کئی نمازوں میں ایک ہی سورے کی تلاوت کی تو چمگوئیاں ہونے لگیں کہ علی کو قرآن یاد نہیں ہے. علی کو قرآن یاد نہیں ہے. اب علی کون ہے؟ علی وہ ہے کہ جس کی قرآن فہمی اور قرآن کے بارے میں صرف تاریخ کا ایک جملہ کافی ہے کہ جب بھی کسی علماء اور حکماء سے پوچھا گیا کہ تمہارے نزدیک قرآن کا سب سے بڑا عالم کون ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک عبداللہ ابن مسعود سب سے بڑے عالم ہیں. عبداللہ ابن مسعود سب سے بڑے عالم ہیں. لیکن جب عبداللہ ابن مسعود کی سمانی حیات دیکھی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے 70 سورے جناب رسالت مآب کے سامنے ختم کیے تھے، بقیہ قرآن میں نے علی ابن ابی طالب سے سیکھا ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. تو یہ چمگوئیاں جب شروع ہوئی کہ علی کو قرآن یاد نہیں ہے تو زانوں پہ ہاتھ مار کے کہا حیف ہے ان لوگوں پر جو میرے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ مجھے قرآن یاد نہیں. ارے میں تو قرآن سے ایسا واقف ہوں کہ کوئی آیت ایسی نہیں کہ جس کے بارے میں میں یہ نہیں جانتا کہ وہ دن میں اتری تھی یا رات میں اتری. کوئی آیت ایسی قرآن میں نہیں ہے جس کے بارے میں میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ وہ خشکی پہ اتری تھی یا تری میں اتری تھی، وہ پہاڑ پہ اتری تھی یا میدان میں اتری تھی. میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ ناسخ کون سی ہے اور منسوخ کون سی ہے. میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کی تفسیر کیا ہے اور اس کی تعویل کیا ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اللہ نے قرآن مجید کو ایک بلٹ ان طریقہ عنایت کیا کہ جس کی وجہ سے قرآن یوں محفوظ رہا. قرآن یوں محفوظ رہا. سب سے پہلی بات کہ قرآن اس زبان میں نازل ہوا کہ جسے عربی کہتے ہیں. اور اس سے
جتنی الہامی کتابیں نازل ہوئیں سب اپنے اپنے زمانے کی زبانوں میں تھیں. وہ زبانیں بھی ختم ہو گئیں, وہ کتابیں بھی منقطع ہو گئیں. اب کسی کے پاس کوئی ایسی روایت موجود ہے, کہتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس 2 سطریں رہ گئی ہیں یہ ہمارے اس صحیفے کی یادگار ہیں کہ جو ہمارے نبی پر نازل ہوئی تھی. پوری کتاب غائب ہے. 70-75 ایسے انبیاء ہیں کہ جن کے صحف کا تذکرہ ہے لیکن ان میں سے کوئی موجود نہیں. تو قرآن موجود ہے, ہر ایک مانتا ہے کہ قرآن موجود ہے, ہر ایک کے پاس ہے قرآن. اب باوجود اس کے کہ ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہمارا قرآن معاذ اللہ 40 پاروں کا ہے, 40 پاروں کا ہے. اب کسی اور دور میں کہ جو اندھے پنے کا زمانہ ہوتا تو اس میں تو اس بات کو قابل قبول سمجھا جاتا تھا. آج تو میڈیا کا زمانہ ہے, جس کا جی چاہے جہاں جا کے تلاش کر لے. اگر کہیں کسی جگہ بھی 40 پارے کا قرآن موجود ہوتا تو میڈیا تلاش کر کے لاتا کہ دیکھو جو یہ غلط جو الزام لگایا جا رہا ہے یہ درست ہے. یہ کسی میں آج تک یہ ضرورت نہیں ہے. مسجدیں کھلی پڑی ہوئی ہیں, امام بارگاہیں بنی ہوئی ہیں, ان میں ہر جگہ قرآن رکھے ہیں, یہ سجے ہوئے ہیں. باوجود اس کے کہ تلاوت کرنے والے تھوڑے ہیں لیکن ہر جگہ ہر ایک کی پہنچ میں ہے. جس کا جی چاہے آ کے دیکھ لے کہ 30 پارے والا ہے یا 40 پارے والا ہے. اس پروپیگنڈے کے پیچھے صرف ایک ہی جذبہ کار فرما ہے کہ ہم کسی محرومی کا شکار ہیں اور ہم اس محرومی کو پورا کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. عزیزان محترم, اللہ نے یہ طریقہ وضع کیا کہ قرآن عربی میں نازل کیا, قرآن عربی میں نازل کیا. اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ایسا اللہ نے کیوں کیا, لیکن اللہ جانتا ہے کہ جتنی زبانیں ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی, لیکن عربی وہ زبان ہے کہ جو قیامت تک باقی رہے گی. اس لیے چونکہ قرآن کو باقی رہنا ہے اس لیے اس نے اسے عربی میں نازل کر کے اس بات کا ثبوت دیا کہ جب تک عربی زبان باقی رہے گی قرآن بھی باقی رہے گا. درود پڑھیں محمد و آل تحریف سے مبرہ, کوئی تحریف ممکن نہیں, ممکن نہیں. اس کے معنی کیا ہے جب یہ جملہ بولا جائے کہ ممکن نہیں, کیا عمدن کوئی اگر کسی آیت کو چھوڑ کے قرآن مرتب کر دے تو کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ ممکن ہے, اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ کاتب غلطی کر دیتا ہے. پہلے شاید 2-1 دن پہلے اس بات کو عرض کیا تھا کہ حافظ جب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور لمبی لمبی نمازیں ہوتی ہیں تو اس بات کا انتظام کیا جاتا ہے کہ ایک اور حافظ اس کے پیچھے کھڑا رہے تاکہ اگر وہ غلطی کرے تو یہ اسے ٹوکے, اس کو ٹوک کے سہارا دے. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ غلطی کا امکان پایا جاتا ہے. لیکن ان سب تمام چیزوں کے باوجود ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہو سکتی, قرآن میں تحریف و تبدیلی نہیں ہو سکتی. 1400 برس گزر جانے کے بعد بھی تحریف نہیں ہو سکی, تبدیلی نہیں ہو سکی. کوشش اگر کی ہے کسی نے تو اس نے منہ کی کھائی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ٹوکنے والا فوراً ٹوک دیتا ہے, یہاں یہ آیت تم غلط پڑھ رہے ہو. اور ایک صاحب کا مقولہ میں آپ کے سامنے دوہرا دوں, کہا کہ جہاں انسان نے قرآن کی آیات پڑھنے میں غلطی کی وہ خالق کا کلام نہیں رہتا, مخلوق کا کلام ہو جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ خالق کے کلام میں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے. جب مخلوق اس میں غلطی کرتی ہے تو یہ اس کا کلام نہیں رہتا, مخلوق کا کلام بن جاتا ہے. درود پڑھیں محمد و آل کوئی تحریف نہیں ہو سکتی, کوئی تحریف نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک معیار باقی, ایک معیار باقی. سبحان اللہ. جب بھی کسی کو ضرورت ہو کوئی قرآن سے ملا کے دیکھ لے. نیا نیا قرآن چھپ کے آیا, دیکھا گیا, بس چلا انہوں نے تو 2
آیتیں چھوڑ دی. کہا کیسے معلوم ہو؟ دیکھیے پہلے سے قرآن موجود ہے, رکھے ہوئے, اٹھا کے ملا لیجئے. اب دنیا کے گوشے گوشے میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں قرآن مجید موجود ہیں, تو اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو فوراً اس کی تصحیح کی جاتی ہے. ارباب نظر, لیکن ایک بات یہاں غور کرنے کی ہے کہ جب بھی کسی چیز کو صحیح معنی میں دیکھنا ہوتا ہے تو میں چونکہ آپ حضرات کو علم میں ہوگا کہ انجینئرنگ کے پیشے سے تعلق رکھتا ہوں, تو ہر چیز میں ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے, ہر چیز میں ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے, معیار ہوتا ہے کہ جس چیز کا سٹینڈرڈ طے ہے اس کے برابر اس کو لایا جائے تو اسے ملا لیا جائے گا. بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ اگر ٹائم آپ کی گھڑیاں بتاتی ہیں تو کسی کی گھڑی میں کچھ ہے, کسی کی گھڑی میں کچھ ہے, تو کہتے ہیں کہ اس پورے ملک میں ریڈیو پاکستان کی جو گھڑی ہے وہ سب سے سٹینڈرڈ ہے, اور ساری دنیا میں گرینوچ اسٹینڈرڈ ٹائم. کیوں؟ کہ گرینوچ میں ایک ایسی گھڑی رکھی ہے کہ جو سٹینڈرڈ مانی گئی ہے, معیار ہے, اس سے ملا کے دیکھ لیا جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر کسی چیز کو ناپنا ہے, میٹر کو, تو ایک مخصوص ٹیمپریچر پر فرانس کی ایک لیبارٹری میں ایک ایسی جگہ پر ایک گز کو محفوظ رکھا گیا ہے, ایک میٹر کو محفوظ رکھا گیا ہے, اور اگر کہیں کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس سٹینڈرڈ سے اس کو ناپ لیا جاتا ہے. عزیزان محترم, اگر قرآن کو اس جہت سے دیکھا جائے تو قرآن میں کہیں بھی غلطی ہو, کہیں نہ کہیں تو کوئی معیار ہونا چاہیے, کہیں نہ کہیں تو کوئی معیار ہونا چاہیے. باوجود اس کے کہ ہماری نگاہ میں کوئی ایسا اسٹینڈرڈ قرآن کہیں نہیں رکھا ہے. جو پرانی روایات کے مطابق میوزیمز میں جو قرآن مجید رکھے ہوئے ہیں, ان کو دنیا نے یہ نہیں کہا کہ یہ اسٹینڈرڈز ہیں, نہیں. ارباب نظر, اللہ نے یہ انتظام کیا کہ اس نے اپنے قرآن کے محافظوں کے ذہنوں میں جو قرآن عطا کیا ہے وہ اتنا اسٹینڈرڈ ہے, اتنا معیاری ہے کہ اس میں کسی غلطی کا امکان نہیں. اس لیے اس نے کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور وہ اتنا معیاری فکر کی اتنی معیاری فکر کی منزل ہے کہ جہاں ایک ایک بات کو اہمیت دی جاتی ہے اور اتنی اس کی وضاحت کی جاتی ہے, اتنی وضاحت کی جاتی ہے. بڑا سنا ہوا آپ کا واقعہ ہے کہ ابن عباس نے ایک مرتبہ سورہ حمد کی تفسیر کے لیے مولا متقیان سے عشاء کی نماز کے بعد خواہش کی, گزارش کی, تو مولا نے سورہ حمد کی تفسیر اتنی کی کہ فجر کی اذان کا وقت آ گیا. ساری رات سورہ حمد کی تفسیر کرتے رہے, اور جب فجر کی اذان کا وقت آ گیا تو یہ کہہ کے خاموش ہوئے, ابن عباس اگر میں چاہوں تو سورہ حمد کی اتنی تفسیر کروں کہ 70 ناقے پار ہو جائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 70 ناقوں پر یہ تفسیر بار ہو. اور سنو ابن عباس, سنو, جو کچھ قرآن میں موجود ہے وہ سب کے سب سورہ حمد میں موجود ہے. جو سورہ حمد میں موجود ہے وہ بسم اللہ میں موجود ہے, اور جو بسم اللہ میں موجود ہے وہ بائے بسم اللہ میں موجود ہے, اور جو بائے بسم اللہ میں موجود ہے وہ نقطۂ بائے بسم اللہ میں موجود ہے. سنو ابن عباس, یہ نقطۂ بائے بسم اللہ کیا ہے؟ انا نقطۃ تحت الباب, میں ہوں وہ نقطہ جو بائے بسم اللہ کے نیچے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. ارباب نظر, شاید اسی بیان کی وجہ سے دنیا کو اتنی قد ہوئی کہ بسم اللہ پڑھنا ہی ترک کر دی, بسم اللہ پڑھنا ہی ترک کر دی. روایات موجود ہیں, انس ابن مالک
روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے بسم اللہ بالجہر پڑھی. میں نے حضرت ابوبکر کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے بسم اللہ بالجہر پڑھی. میں نے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے بسم اللہ بالجہر پڑھی. میں نے حضرت عثمان کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے بسم اللہ بالجہر پڑھی. میں نے حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے بسم اللہ بالجہر پڑھی. اب نہ جانے یہ قد، یہ عداوت کہاں سے آئی کہ دنیا نے ان تمام بزرگوں کی تعصی کے بجائے کسی اور کی تعصی کر کے بسم اللہ کو ترک کر دیا. تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا. ہاں ایک واقعہ ایسا ملتا ہے کہ امیر شام جب مدینے میں آیا اور اس نے آنے کے بعد نماز پڑھائی تو نماز میں بسم اللہ ترک کر دی تو صحابہ پکار اٹھے، یہ تو نے عمدن ترک کی ہے یا تو نے چوری کی ہے؟ درود پڑھے محمد و آل محمد پہ. اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس کی تعصی میں یہ عمل انجام دیا جا رہا ہے. بڑی بحثیں ہیں تفاسیر میں اس پہ کہ بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے کہ نہیں ہے، بسم اللہ قرآن کا جزء ہے کہ نہیں ہے. بسم اللہ سورے کی شروع میں جو لکھا جاتا ہے وہ برکت کے لیے لکھا جاتا ہے یا جزء سورہ ہے. رباب نظر اللہ نے تو یہ موقع ہی نہیں فراہم کیا. اس نے سورہ برات پر، سورہ توبہ پہ بسم اللہ کے بغیر سورے کو نازل کر کے بتا دیا کہ دیکھو اگر بسم اللہ سورہ کا حصہ نہ ہوتا تو ہم سورت میں نازل نہ کرتے. اس لیے سورہ برات میں چونکہ رحمت کا تقاضا نہیں ہے اس لیے وہاں سورہ توبہ میں بسم اللہ نازل نہیں کی. تو پھر ظاہر اس بحث کی کیا گنجائش ہے. ہاں بات اتنی سی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بسم اللہ کو چونکہ علی سے نسبت تھی لہذا دشمن علی اسے قبول نہیں کر سکتا. درود پڑھے محمد کتاب کے ذریعے سے اس کتاب کی حفاظت. پھر اسی آیت سے استدلال کروں گا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. پھر ہم نے ان لوگوں کو وارث کتاب قرار دیا جن کو ہم نے منتخب کیا. ہم نے اپنے مصطفیٰ بندوں کو وارثان کتاب. مصطفیٰ بندے ایسے تھے کہ پیغمبر نے کہا تھا یہ قرآن سے جدا نہیں، یہ قرآن سے جدا نہیں ہوگا. ان کا سر قلم ہو جائے گا، ان کا سر قلم ہو جائے لیکن یہ قرآن سے جدا نہیں ہوگا. یہ قرآن سے جدا نہیں ہوتے. دنیا دیکھ رہی تھی کہ سر حسین نو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت. ارباب اعضاء رونے رلانے کے دن آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. ہمارا سلام ہو ان پاکیزہ اصحاب حسین پر کہ جنہوں نے وہ مقام حاصل کیا کہ اپنے آقا سے سند لے. اپنے آقا سے سند لے. بتاؤں آپ کو شب عاشور آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے. شب عاشور اپنے اصحاب کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ یہ قوم اشتیا صرف میرے خون کی پیاسی ہے، صرف میرے خون کی پیاسی ہے. میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تمہارا جہاں جی چاہے چلے جاؤ، تمہارا جہاں جی چاہے چلے جاؤ. لوگ نہیں اٹھے، جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے رہے. ماہر نفسیات حسین نے سوچا ہو سکتا ہے کہ شرم مانے اشارہ کیا کہ چراغ بجھا دیا گیا کہ شاید اب چلے جائیں. اس لیے کہ روشنی میں جاتے ہوئے چہرے نظر آ جائیں گے، لیکن جب
चिराग बुझा दिया गया और कोई भी अपनी जगह से नहीं उठा। तो इमाम हुसैन ने एक बात और कही, एक बात और कही, और वो बात इस बात को साबित करती है कि ये जो असहाब थे ये इतने चुनिंदा थे, इतने मुंतखब थे कि इनका कोई दूसरा और हमसर नहीं हो सकता। मैंने किसी फलसफी की एक फिक्र आमेज तहरीर देखी कि जिसमें उस फलसफी ने ये कहा कि इंसान की सबसे बड़ी अजमत यह है कि वो मुआशरे को अपने जैसा एक इंसान फराहम करे। इंसान की बड़ी अजमत यह है कि वो मुआशरे को अपने जैसा एक इंसान फराहम करे। अरे हुसैन की अजमत की इंतहा यह है कि हुसैन ने मुआशरे को 72 हुसैन दे दिए, जिसमें हर एक पे करे सिद्क़ व वफा, सर झुकाए बैठे हैं, कोई अपनी जगह से नहीं उठ रहा। इमाम ने एक और जुमला कहा, तुम्हें शायद ख्याल हो कि तुम्हारे चले जाने से तुम्हारा जन्नत में मर्तबा कम हो जाएगा, तुम्हारा जन्नत में मर्तबा कम हो जाएगा, तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, मैं सैयदा शबाब अहलुल जन्ना, मैं जमाना ने जन्नत का सरदार, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम्हारे जन्नत के मर्तबे में मैं कमी वाक़ई नहीं होने दूंगा, चले जाओ। लेकिन रिवायत बतलाती है कि जो जहां बैठा था वहीं बैठा रहा। इस गुफ्तगू से क्या नतीजा निकला कि अगर वो जन्नत की लालच में हुसैन का साथ दे रहे होते तो अब जन्नत की सनद मिल गई थी, अब उठ के चले जाते। जब नहीं गए तो मालूम हुआ कि जन्नत की लालच में भी हुसैन का साथ नहीं दे रहे थे। इसलिए हुसैन ने कहा कि ऐसे असहाब मुझे मिले कि न मेरे नाना को मिले न मेरे बाबा को मिले। तकरीरें करनी शुरू की। ज़ुहैर इब्न क़ैन खड़े हो गए, फर्जंद रसूल अपनी इस एक जिंदगी के लिए आपका साथ छोड़ के चले जाएं। ज़ुहैर इब्न क़ैन कौन है आप तो जानते हैं, बच्चों को समझाने के लिए अर्ज़ करूं। ज़ुहैर इब्न क़ैन इमाम के शियों में से नहीं थे। उस जमाने में पूरा माशरा दो हिस्सों में बटा हुआ था। थोड़े थे वो शियाने अली कहलाते थे, दूसरे शियाने उस्मान। दो तबकों में माशरा बटा हुआ था। ज़ुहैर इब्न क़ैन शियाने उस्मान में से थे। काफिला कूफे की तरफ जा रहा है इमाम हुसैन का, ये कई मंजिल पीछे सफर में हैं, साथ नहीं आ रहे। अचानक एक दिन एक एलची आया कि इमाम हुसैन आपको बुला रहे, इमाम हुसैन आपको बुला रहे। बस इमाम हुसैन बुलाएं, अब चाहे जो मसलक हो, अजमत इमाम हुसैन से तो वाकिफ है। गए और जब वापस आए तो दुनिया बदली हुई थी। ज़ौजा से कहा कि अगर तू मेरा साथ देना चाहती है तो मेरे साथ चल, वरना मैं तुझे तलाक दे के फारिग करता हूं, मैं तो हुसैन के साथ जा रहा हूं, मैं तो हुसैन के साथ जा रहा हूं। ये है ज़ुहैर इब्न क़ैन। एक मर्तबा खड़े हो गए, फर्जंद रसूल अपनी इस एक जिंदगी के लिए आपका साथ छोड़ दें। ए मौला, अगर आपकी राह में हमें कत्ल कर दिया जाए और हमारे जिस्मों को खाक में बदल के उसको खाक में उड़ा दिया जाए और फिर हमें जिंदा किया जाए, तो फिर आपके कदमों पर से इस तरह से हजारों मर्तबा अगर अल्लाह हमें जिंदगी दे तो हर मर्तबा आपके कदमों पर अपनी जान निछावर करने में फख्र महसूस करेंगे। और इसका अमली सबूत दिया जब ज़ोहर का हंगाम आया तो एक मर्तबा अबू समामा सैदवी ने कहा, फर्जंद रसूल दिल में तमन्ना है कि आपके साथ आखिरी नमाज अदा कर लें, आपके साथ
آخری نماز ادا مولا نے دعائیں دی، مولا نے دعائیں دی، ابو سمامہ خدا تجھے نماز گزاروں میں شمار کرے۔ نماز کی صفیں بنی، تیر چلے آ رہے ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، امام نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، صفیں بنی ہوئی ہیں، امام نماز میں مصروف ہوا چاہتے ہیں۔ زہیر ابن قین اور سعید ابن عبداللہ آگے بڑھے، مولا اگر اجازت ہو تو ہم آپ کے آگے کھڑے ہو کے نماز ادا کر لیں۔ نہ جانے فرزند رسول نے کس دل سے اجازت دے دی، دونوں امام کی اطاعت میں امام کے آگے کھڑے ہو گئے۔ اب جو تیر آتا ہے تو وہ اپنے سینے پہ لے لیتے ہیں۔ مولا رکوع میں ہے، یہ تیر اپنے سینے پہ لے رہے ہیں، زہیر ابن قین بھی اور سعید ابن عبداللہ بھی۔ ادھر نماز تمام ہوئی، سعید ابن عبداللہ نے جام شہادت نوش کیا، مرتے مرتے پکار کے پوچھا فرزند رسول میری نماز قبول ہو گئی، میری نماز قبول ہو گئی۔ امام نے پکار کے جواب دیا سعید تو نے اپنے امام کو نماز پڑھوائی ہے، تیری نماز قبول نہیں ہوگی تو کس کی نماز قبول ہوگی؟ میں اپنی مجلس کو بس ایک جملے پہ تمام کر دوں، ارے یہ ظہر کا ہنگام تھا، زہیر ابن قین بھی موجود تھے، بریر حمدانی بھی تھے، حبیب ابن مظاہر بھی تھے، مسلم ابن اوسجہ بھی تھے، عباس ابن علی بھی تھے، علی اکبر بھی تھے، سب موجود تھے، لیکن جب عصر کا ہنگام آیا اور حسین آخری سجدے میں تھے تو دائنی جانب دیکھتے تھے کوئی نہیں، بائیں جانب دیکھتے تھے کوئی نہیں، ارے نہ سعید ابن عبداللہ ہے نہ زہیر ابن قین ہے، کون فرزند فاطمہ کو تیروں سے بچائے؟ اتنے تیر لگے ہوئے تھے کہ 1900 زخم تنے پاش پاش پالنے والے واسطہ محمد والے محمد، ہمارے اس مریض